ہماری آج ذوالحج کی 8 تاریخ ہے۔ جو حجاج کرام اس وقت اللہ تعالیٰ کے مہمان ہیں ان کی آج 9 تاریخ ہے۔ اس لحاظ سے ان کا آج یوم عرفہ ہے، اور یہ دن تاریخ اسلامی میں یا احادیث نبویہ کی روشنی میں اتنا عظیم ہے، اتنا برکت والا ہے، اتنی فضیلت والا ہے۔ ان 10 دنوں میں یہ دن جو 9 ذوالحج کا دن ہے یہ بڑی شان والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب عرفہ کا دن آتا ہے، میدان عرفات میں لوگ جمع ہوتے ہیں، عرفہ کا دن آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے ملائکہ کے سامنے اہل عرفہ پر اظہار فخر فرماتا ہے کہ اے میرے ملائکہ دیکھو میرے بندے کہاں کہاں سے آئے، پوری دنیا سے کہاں کہاں سے لوگ اور کس کس طرح سے کیسے کیسے وہ منزلیں طے کرتے ہوئے یہاں پہنچے ہیں، اور سفر کی صعوبت ہے۔ اور یہاں رک کر اگر یہ بات ذکر کی جائے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سفر عذاب کا ٹکڑا ہے، اور سفر سفر ہے، جتنا مرضی سہولت والا ہو جائے سفر بہرحال سفر ہے۔ یہ جو سفر کرتے ہیں انہیں اس بات کا اندازہ ہو جائے گا کہ سفر کی مشکلات، سفر کی صعوبتیں اپنی جگہ پر۔ تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ دیکھو کیسے دور دراز کے علاقوں سے یہ میرے ہاں پہنچے ہیں۔ جو شرف والی بات ہے، فضیلت والی، اللہ تعالیٰ جل وعلا فرماتا ہے اے میرے ملائکہ اشہدکم انی قد غفرت لہم، اے میرے ملائکہ گواہ ہو جاؤ میں نے ان سب کو معاف کر دیا، اے میرے ملائکہ گواہ ہو جاؤ میں نے ان سب کی بخشش فرما دی، جتنے بھی لوگ یہاں جمع ہیں۔ اور ایک روایت میں آیا کہ جتنا شیطان 9 ذوالحج کو، یوم عرفہ کو، جتنا کمتر اور جتنا حقیر، جتنا سمجھا گیا اتنا کبھی نہیں سمجھا گیا۔ اچھا، پھر ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ خاک اس نے اپنے سر پر ڈالی کہ میں اتنی محنت کرتا رہا ان پہ، میں نے اتنی محنت کی اللہ سے دور کرنے میں، گناہوں میں، یہ یہاں جمع ہوئے اللہ نے سب کو معاف کر دیا۔ تو کہا جتنا ذلیل وہ 9 کو ہوتا ہے نا اتنا کبھی نہیں ہوتا، اتنا پست اسے کیا جاتا ہے کہ دیکھ میں نے اللہ تعالیٰ، دیکھ میں نے ان سب کو معاف کر دیا۔ اتنی فضیلت والا یہ دن۔ جو لوگ عرفہ میں موجود نہ ہوں، میدان عرفات میں جو موجود نہ ہوں، ان کے علاوہ کے لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان یہ ہے کہ وہ اگر اس دن روزہ رکھیں، ہمارے لیے کل کا دن ہے زمینی حقائق کے اعتبار سے، تو ان کے لیے اللہ کے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے وہ یہ ہے کہ 2 سال کے گناہ، 1 سال گزشتہ اور 1 سال آنے والا، اللہ تعالیٰ 2 سال کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اچھا، اب یہ ایک بڑا اہم معاملہ ہے کہ حدیث پاک میں تو آیا کہ جتنے لوگ عرفہ کے روز جہنم سے آزادی حاصل کرتے، کسی دن اتنا ان کو آزاد نہیں کیا جاتا، یعنی اللہ کو اتنا یہ دن پسند ہے۔ اب وہاں آج یوم عرفہ ہے، اہل مکہ آج منا رہے ہیں، ہمارے ہاں یوم عرفہ کل ہوگا۔ اب ہمارے جو جدید لوگ ہیں وہ اس پر کئی سوال کرتے جی ہمارے ہاں بھی یوم عرفہ آج ہونا چاہیے، تو اچھا باقی یہ سوال نہیں ہوتا، عرفہ کے معاملے میں یہ سوال کیا جاتا ہے جس طرح ہم باقی معاملات میں اپنے زمینی حقائق کا ادراک کرتے ہوئے سارے معاملات طے کرتے ہیں، عرفہ کا بھی یہیں کے حساب سے ہوگا۔ جیسے ہم نماز ظہر کب پڑھتے ہیں؟ جب سورج ڈھل جاتا ہے۔ نماز فجر کب پڑھتے ہیں؟ جب طلوع فجر ہوتی ہے۔ تو ہمارا ہر علاقے کا طلوع فجر کا حساب اپنا، ہر علاقے کا زوال کا حساب اپنا ہے۔
اسی طرح پھر رمضان کا مہینہ آتا ہے تو ہر علاقے کا جیسے سورج کا معاملہ ہے ایسے ہی چاند کا معاملہ ہے، جب ان کے مہینے کا آغاز ہوتا ہے وہ اپنے رمضان کا آغاز کرتے ہیں۔ اسی طرح عیدین ہیں، تو جس طرح باقی معاملات میں زمینی حقائق کو اس مد نظر رکھا جاتا ہے، عرفہ کے روزے کے حوالے سے بھی ہمارے ہاں جو علماء ہیں ان کا یہی فتویٰ ہے کہ ہمارا یوم عرفہ کل ہوگا، ہمارے ہاں جو روزہ ہوگا وہ کل ہوگا، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں کئی لوگ عرفہ کا ختم دلاتے ہیں، تو یہ تو صرف ذو الحج کے مہینے میں یوم عرفہ ہوا کہ اس دن لوگ میدان عرفات میں جمع ہوتے ہیں، اس لیے اس کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں جی ہر مہینہ ہی حرفے کا ختم ہے، یہ بھی لوگوں نے بنایا ہوا ہے، اور پھر وہ پنجابی میں اس کو حرفہ کہتے ہیں، ہا کے ساتھ، یہ عین کے ساتھ ہے۔ تیسری بڑی اہم بات، کل 9 ذو الحج ہے، ایام تشریق کا آغاز ہو جائے گا، تو 9 کی فجر سے لے کر 13 ذو الحج کی عصر تک ہر نماز کے بعد ہم تکبیرات تشریق کا اہتمام بھی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا صدقہ ہم سب کو عافیت اور سلامتی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آنے والے ایام ہم سب کو ان کی برکت نصیب فرمائے، ہم سب کو ان میں امن عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کا آج یوم عرفہ ہے، ہمارا کل ہوگا، اللہ تعالیٰ وہاں جو آج عرفہ میں رحمتیں نعمتیں اللہ تعالیٰ کی برسیں گی، اللہ تعالیٰ وہاں جو آج بخشش فرمائے گا اس کا صدقہ اللہ ہماری بخشش فرمائے، ہم سب کی بھی بخشش فرمائے، ہمارے تمام جو اس دنیا سے جانے والے اعزاء اقارب ہیں ان کی بھی بخشش فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس بخشش کا دریائے رحمت کا صدقہ ہمیں بھی وہاں کی حاضری عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔